میرے ملک کا آرمی چیف اس ملک کے اس 26ویں آئینی ترمیم کو 26ویں آرمی ترمیم کہتا ہوں۔ اس ملک کے اندر نہ کوئی وزیر داخلہ ہے، نہ کوئی وزیر خارجہ ہے، نہ کوئی وزیر دفاع ہے، وہ سارے لوگ پرچی پہ کام کرتے ہیں۔ ملک کے اندر سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جو بولے گا وہ اٹھا لیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ یہاں پہ اس وقت نہ کوئی شاعر بات کر سکتا ہے، نہ کوئی ادیب لکھ سکتا ہے، نہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، نہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین کو ممبران اسمبلی کو اغوا کیا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ایک وکیل کے بعد دوسرے وکیل نے تباہی پھیر دی۔ ان کی اس تقریر نے پورے ملک میں کوہرام مچا دیا۔ اس وکیل نے کیا کچھ کہا، مکمل ویڈیو دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی سخت تنقید کی گئی اس وکیل کی جانب سے۔ ان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم کسی صورت نہیں مانیں گے، یہ جمہوریت پر حملہ ہے، یہ ہماری عدلیہ پر حملہ ہے۔ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین کو ہراساں کیا گیا۔ جس نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی، اس کو چھوڑا گیا، اور باقیوں کے ساتھ وہ ہر طرح کا سلوک اپنایا گیا جو کسی بھی انسانی معاشرہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اس 26ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد اس ملک کا نظام جو تھا وہ درم برم ہو گیا۔ عدلیہ ایک لولی لنگڑی عدلیہ بن گئی۔ ہم ہر روز یہ کہتے ہیں کہ اب سارا اختیار جو ہے وہ ایگزیکٹو کو حاصل ہے۔ شام کو ایگزیکٹو کے لوگ بیٹھتے ہیں، اپنی مرضی کا بینچ بناتے ہیں، اور صبح کو اسی بینچ میں وہ پیش ہوتے ہیں۔ اس ملک کے اندر سب سے پہلے وحد آواز میرے قائد حامد خان کی تھی، جنہوں نے اس ترمیم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں کے اندر اس ملک کے اندر غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ یہاں پہ اس وقت نہ کوئی شاعر بات کر سکتا ہے، نہ کوئی ادیب لکھ سکتا ہے، نہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، نہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بولے گا وہ اٹھا لیا جائے گا، اور اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو اٹھانے کا آرڈر کہاں سے آیا اور اس کو اٹھا کے کون لے گیا۔ اس وقت ملک کے اندر سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، بطور وکیل ہم دستور پاکستان کے محافظ ہیں۔ ہمیں اس بات کا، جب ہم یہ یونیفارم پہنتے ہیں تو اس وقت ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کے محافظ ہوں گے۔ ہم ہر اس بات کے سامنے کھڑے ہوں گے جو ظلم اور جبر کی بات ہوگی، ہم حق کا ساتھ دیں گے اور ظلم سے لڑیں گے۔ میرے دوستو، جس طرح لاہور کے غیور وکلا نے لاہور بار کے الیکشن میں ایک بیانیے کو جتایا ہے، اس وقت اس بیانیے کی ضرورت ہے کہ وہ پورے پاکستان کی بار ایسوسی ایشنوں میں جیتے۔ اگر وہ بیانیہ جیتے گا تو ہم انشاءاللہ وہ مزاحمت کریں گے جو 2007 میں حامد خان صاحب کی قیادت میں کی تھی۔ اب اس وقت اس ملک کے اندر نہ کوئی وزیر داخلہ ہے، نہ کوئی وزیر خارجہ ہے، نہ کوئی وزیر دفاع ہے، وہ سارے لوگ پرچی پہ کام کرتے ہیں، اور وہ پرچی کہاں سے آتی ہے وہ آپ سب دوست جانتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم نے شروع دن سے ہم اس بات پہ، یہ ہمارا حلف ہے کہ تمام ادارے اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں گے۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر انسانی بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں،
कोई चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो है उसका ख्याल नहीं किया जाता। इस मुल्क को हुक्मरान और हैं और इस मुल्क को चलाने वाले और हैं। अब तो यहां तक कि हमारे जो वुकला हैं उसकी लीडरशिप में से जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो बाज लोग जो हैं वो उनके पेरोल पे हैं और उनकी चिट के ऊपर फैसले होते हैं। और अब मुल्क जो है वो इस नहज पे पहुंच चुका है कि हमें अल्टीमेट फैसला करना होगा कि हम राइट साइड पे हैं या रॉन्ग साइड पे हैं। अब हमारी बार के फैसले चिड़िया घर वाले नहीं करेंगे, हमारी बार के फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी, हमारी बार के फैसले वुकला करेंगे, वुकला की क़यादत करेगी। आज एस्टेब्लिशमेंट इस हद तक मुदाखलत कर रही है कि वो अपनी मर्जी की आईनी तरमीम करवाते हैं। मैं इस 26वीं आईनी तरमीम को 26वीं आर्मी तरमीम कहता हूं, क्योंकि इस तरमीम के बाद वो जो चाहे करें, कोई पूछने वाला नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई इंसाफ नहीं, जो चाहे वो करें। उनके सामने ना कोई खड़ा होने वाला रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं और डट कर उसका मुकाबला करेंगे। आज मेरे मुल्क का आर्मी चीफ इस मुल्क के ताजरों के साथ मीटिंग करता है। आज मेरे मुल्क का आर्मी चीफ इस मुल्क के किसानों के साथ मीटिंगें करता है। अब वो हमें यह भी बताएंगे कि हमने काश्तकारी कैसे करनी है। अब वो हमारे ताजरों को उनकी तिजारत के बारे में बताएंगे। हमारा पहले दिन से यह मौक़िफ़ है कि आप अपने अदारे की हदूद में रहें, जो जिसका काम है वो करें। मैं आखिरी मिनट में आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस वक्त मुल्क एक आईनी बहरान की कैफियत में है। इस वक्त पूरी कौम जो है वो वुकला की तरफ देख रही है। मैं समझता हूं सियासी पार्टियों की कोई ना कोई मजबूरी होती है और हर दौर में जब भी कोई मार्शल लॉ लगा सियासी जमातें किसी ना किसी मसलत का शिकार हो जाती हैं। अयूब से लेके आज तक जब भी कोई गैर आईनी इकदाम हुआ सिर्फ और सिर्फ वुकला थे जिन्होंने डट के खड़े हुए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मुल्क भर के वकला की तरह लाहौर हाई कोर्ट बार के बहादुर वकला डट कर 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ खुल कर खड़े हो गए और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि किसी भी सूरत में अदलिया पर हमला हम नहीं होने देंगे। सियासी पार्टियां किसी न किसी मसलियत का शिकार होती हैं, लेकिन हमारे सामने आइन के साथ ये खिलवाड़ हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। वकला ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि अगर ये तरमीम वापस न की गई तो आने वाले हालात के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे।